ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، پھر وہ لوگ جو کافر ہیں رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں. عدل یعدل کا معنی ہے برابر کرنا. عدل کو انصاف بھی اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی کوشش کرتا ہے کہ اس سے زیادتی نہ ہو. تو عام مخلوق کے درمیان تو عدل انصاف کے معنی میں ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، لیکن جب یہ انصاف اللہ کے ساتھ کرنے لگو اور کسی اور مخلوق کو اس کے برابر کرنے لگو تو یہ بدترین قسم کا شرک ہوگا، کیونکہ اللہ کے برابر کوئی نہیں. یعدلون کے معنی یشرکون. یاد رکھنا عادل کا ایک معنی مشرک بھی ہے، اور یہ ازداد سمجھنا ہی علم ہوتا ہے. عالم کا کام کیا ہے؟ ازداد پہچاننا. جاہل کس کو کہتے ہیں؟ وہ ایک ہی لکڑ ہر جگہ لگاتا ہے. وہ ایک پیر نے لکھا ہے، میں تمہیں ابو ہریرہ کا معنی بتاتا ہوں. ابو ہریرہ کا معنی بلی کا باپ. یہ پیر ہے اور اس سے لوگ خیر لیں گے. کتنا اجہل جاہل بٹا جاہل. ابو ہریرہ بلی کا باپ تھا. لا حول ولا قوہ. اب کا معنی باپ کیا آتا ہے اور کوئی نہیں آتا ہے. رب المال جو ہے وہ خدا کو کہتے ہیں. رب السلام رب البے. اتنی عقل نہیں ہے. ابو الحسنات ابو الطیبات. ابو ہریرہ کے معنی ہے بلیوں والا. اب کا اطلاق یہی تو عیسائیوں کو دھوکہ ہو گیا. یہی تو انہیں 10 اور متشابہات سے تباہی ہو گئی ہے. جس نے ابو ہریرہ کا معنی کیا بلی کا باپ، اس سے زیادہ اجہل الجاہلین سطح الارض پر نہیں ہے. ویسے ہی بلی کو دیکھ کے ابو ہریرہ کا نام لینا بھی سوئی ادب ہے، بدتمیزی ہے. وہ کتنے بڑے راوی اسلام ہے. 5374 احادیث ان سے مروی ہے. تو پورا نیا علم نہ ہونے کی وجہ سے پیر صاحب غلط مانے کرتے ہیں. والذی خلقکم من طین، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے. ثم قضى اجلا، پھر طے کیا تمہاری موت کی گھڑی. واجل مسمى عنده، اور ایک وقت طے شدہ ہے اس کے یہاں. ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرتے ہو. خلقکم من طین، آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے وقت زمین سے مٹی لی گئی. ہر جگہ سے جہاں قیامت تک آدمیوں نے آباد ہونا تھا وہاں کے ذرات صفوف کی شکل میں سرشت آدم میں ڈالے گئے. اور زمین سے جب مٹی لی جا رہی تھی تو زمین رونے لگی. اس نے کہا نہیں چھوڑ. ایک فرشتے کو بھیجا واپس چلا گیا، بہت رو رہی ہے. دوسرے کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا. یہ بڑا سٹک والا آ گیا اسرائیل بابا. اس نے کہا روتی رہے تو روتی رہے، کون ہوتی ہے تو؟ حق تعالیٰ نے کہا اتنا رو رہی تھی تجھے رحم نہیں آیا. بے رحم، تجھ کو میں یہ مشکل کام سپرد کرتا ہوں. جا لوگوں کی روحیں قبض کر. وہی اسرائیل سارو قطار رونے لگا کہ مجھے مصیبت میں ڈال دیا. سب لوگ مجھے بد دعائیں اور سب لوگ مجھے برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا بیچ میں بخار لے آؤں گا. اور بخار بہت تیز تھا. بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، شوگر ہو گئی، السر ہو گیا، کینسر ہو گیا، ہارٹ ٹربل ہو گیا. اسباب پیدا کر لوں گا، تجھے بلا لوں گا. اللہ. آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے بعد جب ان کی تخلیق ہو گئی مٹی سے، کچھ مٹی بچ گئی
ملائک نے بارگاہ الہی میں پوچھا، حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے سرہانے زمین میں دفنا دو، فأنبتت النخل، کھجور کا پودا ہوگا۔ اس لیے حدیث میں ہے اکرموہا امتکم النخل، یہ کھجور تمہاری پھوپھی ہے، اس لیے شوق سے اس سے افطار کیا کرو۔ کہتے جو کھجور کھائے گا اس کی عمر بڑھے گی۔ اطباء کہتے ہیں یہ زود ہضم ہے اور اپنے ساتھ اور چیزوں کو ہضم کرتا ہے، اور جب تک معدہ صاف ستھرا ہو، ہاضمہ مناسب ہو، انسان عیش و عشرت سے رہتا ہے۔ یہ واقعات اس جگہ روح المانی میں موجود ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور اللہ وہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق کسی ایک جگہ میں بند نہیں ہے، جبکہ وہابیہ اور ابن عبد الوہاب اور ابن تیمیہ کے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں اور اس نے ٹانگ پھیلائی ہے۔ تو یہ مسئلہ بہت ہی خطرناک موڑ پہ پہنچ گیا تھا اہل سنت و معتزلہ کے درمیان میں۔ اہل سنت کے دو بڑے امام ہیں، ابو الحسن اشعری اور ابو المنصور ماتریدی۔ شوافی اور مالکیہ یہ اشاعرہ ہے، اور احناف کل کے کل ماتریدی ہے، اور کچھ حنابلہ بھی ماترید ہے۔ تفصیلات محقق ابن الحمام کے مسائرہ اور مسامرہ میں دیکھ لی جائے، اور تعویلات و اہل سنہ ابو المنصور ماتریدی کی تفسیر ہے جو 40 جلدوں میں چھپ رہی ہے۔ اس عاجز کا ایک بہترین جاننے والا، بلکہ اپنے آپ کو شاگرد کہتا ہے میرا، عبد المجید مجدی مکی، اس نے اس میں تحقیق کی ہے، اور جتنے جلد میں تحقیق کی ہے سب مجھے بھیج دی ہے۔ اللہ وہ ہے جو آسمان میں بھی ہے، زمین میں بھی۔ اس سے بڑے تنگ ہے، کیونکہ آج کل جب حرم شریف میں کوئی نئے مولوی آ جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ حج و عمرے کے لیے آیا ہے، تو وہاں یہ بے لگام جو ہے ٹاپا چیر مینڈک خور، ان کے کچھ لوگ ادھر ادھر ریال بٹورنے کے لیے گھومتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں شیخ این اللہ این اللہ این اللہ، تو آپ اس کو کہیں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وَهُوَ الَّذِي فِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَفِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ۔ عجیب بات ہے کہ آیت نہیں مانتے، اور ایک اعرابی عورت کا جواب کہ وہ فی السماء، اس کو تلاش کرتے ہیں۔ یعلم سرکم وجہرکم، ابن فورک نے اس پر کتاب لکھی ہے، ابن فورک نے، اس کا نام ہے حل مشکل الاحادیث۔ اللہ وہ ہے جو آسمان و زمین میں ہے، یعلم سرکم وجہرکم، وہ جانتے ہیں تمہارے پوشیدہ اور تمہارا ظاہر، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتے جو تم کماتے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، نہیں ہے ان کے پاس نشانی رب کے نشانیوں میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر یہ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، بس انہوں نے تکذیب کی حق کی جبکہ وہ آیا۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پسند قریب آ جائے گی ان کے پاس خبریں وہ جس کی استہزاء کرتے تھے۔
الم یرو دیکھا نہیں کم اہلکنا من قبلہم من قرن کتنے ہلاک کر چکے ان سے پہلے امتوں کی امتیں. قرن زمانے کو کہتے مراد اہل زمانہ ہے. مکناہم فی الارض ہم نے ان کو ٹھکانے دیے ملک میں. ما لم نمکن لکم جو تم کو ٹھکانے نہیں دیے. وارسلنا السماء علیہم مدرارا اور ہم نے بھیجا آسمان کو ان کے اوپر موسلادھار بارش کی شکل میں، یعنی آسمان سے ہم نے ان پر رحمتوں کی بارش برسائی. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم اور چلا دیے نہریں ان کے نیچے. جب بارشیں ہو تو نہریں اور چشمے ہوں گے. جہاں جہاں بارشیں نہیں ہوئی قحط سالی ہوئی وہاں کنویں خشک ہو گئے. فأہلکناہم بذنوبہم بس ہم نے ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین اور پیدا کیے ان کے بعد اور لوگ اور امتیں. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ بس اگر ہم دے دیتے آپ کو قرآن کاغذ میں فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ اور یہ لگا لیتے اس کو ہاتھ بھی. مشرکین نے کہا کتاب کتابی شکل میں آ جائے. آپ بیان کرتے ہو کہتے یہ آیت آئی یہ سورت آئی. فرمایا اگر ہم کتاب بھیج دیتے لقال الذین کفروا ضرور کہتے کافر لوگ ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر جادو واضح. یہ تو ان کی عادت ہے ہر چیز پر بلیم لگاتے ہیں. وقالوا لولا انزل علیہ ملک اور کہیے کہ وقالو دیکھ رہے یہ اعتراضات شروع ہو گئے. بس تبلیغ کے ساتھ ہی جھگڑا شروع ہے. کہنے لگے کیوں نہیں اتر آتا اس کے اوپر فرشتہ. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا اگر ہم فرشتہ بھیجتے لَقُضِيَ الْأَمْرُ فیصلہ ہوا ہوتا. ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی. مطلب یہ کہ فرشتے جب عوام کے پاس آتے تو خیر نہیں لے کے آتے عذاب لے کے آتے. اس جواب کا یہ مطلب ہے. اور ایک دوسرا جواب دے رہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا اور اگر ہم پیغمبر کو بناتے فرشتہ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا تو کر دیتے اس کو بھی آدمی کی شکل میں. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ اور التباس ڈال دیتے ان پر جس التباس میں اب ہے. بات سنو پیغمبر بشر و انسان ہے اور وہ پریشان ہے کہ یہ ہمارے جیسے آدمی ہے نبی کیسے. فرمایا تمہارے مطالبے پر اگر فرشتے کو ہم نبی بنا کے بھیجتے تو فرشتہ فرشتے کی حیثیت سے آئے تو تمہیں ہلاک کر لے. ثم لا ينظرون اور فرشتہ انسان کی شکل میں آئے پھر تمہیں اشکال ہوگا. طلبہ بیدار رہے. اشکال کیا تھا کہ یہ نبی بشر و انسان ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو جواب یہ دیا کہ اگر ہم فرشتہ بھیجتے تو بھی انسان ہوتا نا تو پھر تم پر التباس ہوتا جیسے آج شک شبے میں ہو. تو دیکھو اس سے پتہ چلا کہ نبی بشر محض ہے. ورنہ حق تعالیٰ اس جگہ جواب دیتا کہ یہ بظاہر تمہارے جیسے ہی التباس سے بچانے کے لیے حقیقت میں یہ بشر نہیں نور ہے. مگر اللہ نے ایسا کبھی بھی نہیں فرمایا. جیسے مختصر الوانی میں ہے نا کہ جس نے فصل وصل نہیں سمجھا اس نے کچھ نہیں سمجھا. جس نے مسئلہ نور بشر نہیں سمجھا اس نے قرآن کے نزول کا مقصد ہی نہیں سمجھا ہے. یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے جو آپ کے بزرگوں نے لکھ دیا یا پیغمبر مراد. غلط بات بہت کمزور حرکت ہوئی ہے. اگرچہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے بطور احتمال کے لکھا ہے. عقیدے کے باب میں یقین چاہیے احتمالات سے کچھ نہیں ہوگا. مگر لکھا بھی غلط. نبی مراد ہے ہی نہیں. کہیں بھی قرآن کریم میں نور کا اطلاق پیغمبر پر نہیں ہوا ہے.
پیغمبر نور کیسے ہوں گے جبکہ واضح بشر ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم ان نحن الا بشر مثلکم قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا وما كان لبشر ان يكلمه الله. پیغمبر کا نام لیتے تو بشر کہتے ہیں اس کو. پیغمبر کا اہم منصب بشریت ہے. بقیہ تمام کمزور نظریات اس سے پیدا ہوئے. جب نور ہے تو پھر ایک جگہ میں بھی نہیں ہے تو آگر نازل ہوئے. جب کئی جگہ ہے تو کچھ دیکھ جانتے بھی ہوں گے تو غیبدان ہو گئے. جب جانتے ہوں گے تو کرتے بھی ہوں گے تو متصرف ہو گئے. جب تصرف کرتے ہیں تو نفع و ضرر کے بھی مالک ہو گئے. تو تمام شرک کے دروازے بند کرنے کے لیے ہمت کرو اور مسئلے نور بشر سمجھو اور اسی پر سٹینڈ لو کہ کوئی پیغمبر کوئی رسول کبھی بھی ایک دن کے لیے بھی نور نہیں ہوا. نور کا اطلاق پورے قرآن میں کئی بھی پیغمبر پر نہیں. اور پیغمبر نے زبان نبوت سے صحیح نقول کے ساتھ صحیح اسانید کے ساتھ ایک حدیث بھی ایسی نہیں فرمائی جس میں نبی کو نور کہا ہو. وَمَنِ ادَّعَىٰ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. لا الہ الا اللہ. عجیب بات ہے کہ ہمارے شیخ و مرشد محقق الاسر نے تمام موضوعات پر کتاب لکھی لیکن نور بشر پہ کتاب نہیں لکھی. نور بشر پر بادشاہ گل بخاری یا کوڑا کھٹک نے لکھی ہے اور لیکن انہوں نے بھی نرم فکر رکھا ہے. کوڑا خٹک میں ایک عالم تھے مولانا کرم الدین نام تھا کرم الہی لیکن نام سے مشہور نہیں تھے. ایک سلسلہ خانقاہ کے سجاد تھے تو اس وجہ سے بادشاہ گل کہلاتے تھے. یہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد کے خاص الخاص شاگرد تھے اور نسبت بردار تھے. علوم و فنون کے ماہر امام تھے. بخاری ان کی بڑی مشہور تھی. کسی زمانے میں وہ مدرسہ عروج پر تھا. اس وقت دارالعلوم حقانیہ کا زیادہ ہجوم نہیں تھا. علماء کہتے ہیں تقویٰ میں مولانا عبدالحق بلند تھے تو وہ رہ گئے اور علم میں بادشاہ گل بہت آگے تھے. لیکن پٹھانوں میں پیری مریدی نہیں ہوتی. وہ شاگرد تو بنتے مرید نہیں بنتے. ڈیرہ غازی خان میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے درسگاہ نیازیہ میں. وہاں ایک مشہور پیر آئے تھے چکوال سے. ہر نماز کے بعد پگڑی کھول لیتے تھے. مرید سے کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ ان کو فضائل بتاؤ بیعت ہونے کے اور بڑی آیات پڑھتے تھے. اور واقعی وہ پیر صاحب قرآن کے ماہر تھے. میں بھی وہی ٹھہرا تھا کیونکہ میں نے ختم بخاری کرنا تھا اور پیر صاحب نے دعا کرنی تھی. ہر نماز کے بعد پگڑی پھیلا دیتے تھے. بھائی اس پگڑی کو پکڑو وہ سب ہمارے مرید ہوں گے. سارے لوگوں نے پگڑی پکڑی. 2 آدمی بیٹھے تھے انہوں نے ہاتھ یوں کیے. میں نے منصور و مزمل کو کہا یہ پٹھان ہوں گے. وہ دونوں پٹھان نکلے. بیعت نہیں ہوتی. ہم نمازیں پڑھتے تھے پھر کمرے میں جا کے بیٹھتے تھے. 3 دن تک پیر صاحب کا دھوپ دام تھا. 3 دن تک پیر صاحب نے پورا ڈیرہ غازی خان سر پہ اٹھا لیا تھا. تیسرے دن بخاری کا آخری حدیث پر کلام تھا. پھر پیر صاحب کو گاؤں نہیں مل رہا تھا.
میں نے کلام کا آغاز کیا، میں نے کہا ہدایت کے دو منبع اور چشمے یقینی ہے قرآن و سنت، باقی سب خیالات و اوہام ہیں۔ جب درس آدھے تک پہنچا تو پیر صاحب میرے قریب ہوا، کہ وہ 3 دن تک جو آپ کی طبیعت پریشان کی ہے اس کی معافی تو دے دو درمیان میں، اندازہ ہو گیا۔ اور 2 گھنٹے ختم بخاری کے بعد، یہ پہلا ختم تھا بخاری کا، 2 گھنٹے کے بعد اعلان ہوا کہ اب پیر صاحب دعا کریں گے۔ پیر صاحب نے کہا ہاشا وکلا، کہ حضرت کی موجودگی میں یا کوئی اور دعا کرے، خود کریں گے۔ یہ جو 3 دن تک میں نے عرض سرائی کیے اور سما خراشی کی ہے، وہ گناہ اللہ معاف کر دے۔ ہمارے جامعہ کے بزرگ استاد مولانا یاسین کہتے ہیں کاش کہ وہ درس محفوظ ہو جاتا۔ درس تو تب ہوتا ہے جب مقابلے کی کیفیت، بہت شوق سے درس دیا۔ عموماً پیر صاحبان کا کام ذرا کمزور ہوتا ہے، بات کا بتنگڑا بناتے ہیں، قرآن و سنت سے بچتے ہیں، فقہی مسائل پسند نہیں کرتے اور مریدوں کو سبز بات دکھاتے ہیں۔ یہ کمزوری ہے پیروں کی۔ اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کا نام بھی پیروں میں لیتے ہیں، لیکن وہ تو 1365 کتابوں کے مصنف ہیں، ان کو تو حکیم الامت کہا گیا ہے۔ ایسا پیر ہو تو ہم سب اس کے مرید ہو جائیں۔ اور مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک مرید نے خواب دیکھا اور پیر کو سنانے لگا کہ میرے 10 انگلیاں جو ہے نا وہ پاخانے میں ہیں۔ تو پیر نے کہا تم ہوئی ایسے تف ناکارہ لوگ ہو، ہم دن رات تمہیں صاف کرتے ہیں۔ کہا حضرت آپ کی 10 انگلیاں شہد میں ہیں۔ کہا بس یہ بزرگوں کی برکت ہے، بس کیا کہنا ہے، ہم تو ہر وقت عرش پہ رہتے ہیں۔ کہا آپ کی 10 انگلیاں میرے منہ میں چوس رہا ہوں، میری وہ پاخانے والی انگلیاں آپ کے منہ میں آپ وہ چوس رہے ہیں۔ حکیم الامت آگے فرماتے ہیں اب پیر صاحب خاموش ہو گئے کہ لوگوں کا تعلق ان سے رشد و ہدایت کا ہے،